السلام علیکم۔ اگر میں نے ابھی بھی کچھ نہ کیا تو یا تو میں نے پاگل ہو جانا یا پھر میں نے اپنا آپ گنوا دینا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ اپنے دل و دماغ کی باتیں کر دوں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ہر بات ڈیٹیل میں تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک دفعہ میں اپنا ذہن کھول کے رکھنے لگا ہوں تھوڑا بہت۔ مجھے شروع سے ہی زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے جو جیسے ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت باتیں ہو سکتی ہیں وہ تو نہیں کرنے لگا ہوں میں، بس جو بھی ہے۔ مجھے 2-2.5 سال لگ گئے اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے میں، اور پھر تقریباً 1 سال اور لگ گیا اپنا ذہن اس مقصد کے لیے پکا کرنے میں۔ اور سچ بتاؤں تو جب سے مجھے اپنی زندگی کا مقصد ملا ہے، خاص طور پہ جب سے میرا ذہن اس مقصد کے لیے پکا ہو گیا کہ اب بس یہی ایک راستہ ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے، تب سے میں دوسروں کو جب دیکھتا ہوں تو دوسروں کو جب چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں روزمرہ کے، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے بھٹکے ہوئے غلام پھر رہے ہیں بے مقصد لوگ۔ اور جب میں اپنے آپ پہ دھیان دیتا ہوں تو مجھے بھی اپنی طرف دیکھ کے بھی یہی لگتا ہے کہ میں خود بھی تو ان سے کوئی الگ زندگی نہیں گزار رہا، میں بھی یہی بھٹکے ہوئے غلاموں جیسی زندگی گزار رہا ہوں بے مقصد، لیکن میں ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ میری زندگی بے مقصد نہیں ہے، میں اپنی زندگی کا مقصد جانتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کسی سے سنا تھا کہ ہر انسان کی زندگی کا دوسروں کی زندگیوں پہ اور ان کے فیصلوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اس بات سے پھر میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی اتنی بیکار نہیں ہے کہ صرف چند لوگوں کو میری زندگی سے فائدہ ہو۔ ہر انسان کی زندگی کی قیمت وہی ہوتی ہے جو قیمت وہ انسان خود اپنے لیے طے کرتا ہے، اور میری زندگی اتنی سستی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اپنی زندگی دوسروں کے لیے مثال بنانے کی کوشش کروں گا، چاہے میری زندگی دوسروں کے لیے اچھی مثال بنے یا بری مثال بنے۔ ایک بات تو پکی ہے کہ دوسروں کا اس میں فائدہ ہی ہوگا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میری زندگی ایک اچھی مثال ہی بنے، باقی جو اللہ کی مرضی۔ اور جیسی بےہودگی پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، اور پاکستان میں جیسی بےہودگی پھیل رہی ہے، بلکہ کوئی کمی باقی رہ نہیں گئی، میں نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کو میری اگلی نسلیں رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں۔ ویسے تو دنیا میں یہ رواج ہے، یہ ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ پھر بعد میں اپنی کامیابی کی باتیں سناتے ہیں دوسروں کو، اور اپنی طرف سے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت یہ پھر بس ایک موٹیویشنل ویڈیو بن کے رہ جاتی ہے، اور اس موٹیویشن کا اثر صرف اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک وہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اس وقت تک جب تک کوئی عملی طور پہ کام کرنے کا وقت نہ آ جائے۔ لیکن میں یہ کامیاب ہونے سے پہلے ہی یہ بول رہا ہوں، میری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کی وجہ سے دولت اور شہرت میرا مقدر ہے۔ میں جب بھی یہ سنتا ہوں کہ کشمیر میں، برما میں، عراق، شام، فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، یہ وہ ساری باتیں میں سنتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہی باتیں آتی ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کر بھی کیا سکتا ہوں، اور یہ بے بسی میرے لیے زہر ہے۔ اس لیے اپنے مقصد میں کامیابی میری ضرورت ہے، یا کم از کم ہر وقت مسلسل
کوشش کرتے رہنا میرا فرض ہے۔ اگر آپ ساری زندگی آٹے چینی کے رونے روتے رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ غلامی کی اور یہ بے مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ہی گزاریں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ اللہ نے مجھے آزاد ملک میں پیدا کیا، آزاد دل اور دماغ دیا مجھے، آزاد ذہن ہے میرا، غلام نہیں ہوں میں کسی کا، بے مقصد زندگی نہیں ہے میری۔ مظلوموں والی زندگی گزارنا میں نہیں چاہتا۔ اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ ابھی جو بھی میں نے باتیں کی ہیں یا پھر بعد میں جو بھی باتیں میں نے کرنی ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں میں، یا میں وہ کام کر نہیں سکتا، یہ وہ، تو یہ آپ کے ذہن کا کینسر ہے۔ میرے ذہن میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ وہ حدود ہیں جو آپ سب نے اپنے لیے طے کر رکھی ہیں۔ میں اپنی حدود جانتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں آپ سب کی طرح مظلوموں کی زندگی گزارنے کا، اور نہ ہی میں اس امید پہ بیٹھا ہوں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے گا، کوئی خضر آئے گا، امام مہدی آئیں گے تو پھر ہمارے اچھے دن آئیں گے۔ ساری دنیا جس اللہ کے نیک بندے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ میں اپنے آپ کو بناؤں گا۔ اور اگر امام مہدی میری زندگی میں ہی آتے ہیں تو انشاءاللہ میں جو لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے ان لوگوں میں پہلی صف میں انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا۔ اور اب میری یہ ایک بات بے شک ساری دنیا سن لے اور ذہن میں بٹھا لے، اگر میری زندگی اور میری صحت قائم رہی تو انشاءاللہ میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا کہ اگر کوئی ایک انسان بھی پورے دل اور دماغ سے، اچھی نیت اور پکے ارادے سے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میرے لیے میں ہی وہ اللہ کا نیک بندہ، میں ہی حکمران، میں ہی خضر ہوں، میں ہی ہاشم سلطان ہوں۔ السلام علیکم۔